السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی آج ہماری کلاس نمبر 33 ہے، جس کے اندر ٹاپک آپ کے سامنے چل رہا ہے آخرت پر ایمان۔ اس کا پارٹ 1 اور پارٹ 2 ہو چکا ہے، آج پارٹ 3 رہے گا آپ کے سامنے، وہ ہے علامات قیامت، قیامت کی نشانیاں۔ اس تعلق سے ہم بات کر رہے تھے، میں نے آپ کے سامنے پہلے اور دوسرے حصے کے اندر قیامت کی ان چھوٹی نشانیوں کو بتایا جن میں کچھ ہو چکی ہیں، کچھ ہو رہی ہیں اور کچھ کنٹینیو چل رہی ہیں۔ اب انشاءاللہ آج کے اس عنوان کے اندر آپ کے سامنے رہے گا علامات قیامت پارٹ 3، جس کے اندر قیامت کی بڑی نشانیوں کا تذکرہ ہوگا۔ جیسا میں نے بتایا کہ علامات قیامت 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہیں، ایک چھوٹی اور ایک بڑی، عربی میں جسے صغرا اور کبرا کہا جاتا ہے۔ تو آج آپ کے سامنے آئیں گے علامات قیامت بڑی، یعنی بڑی علامتیں جو قیامت ہیں، وہ علامتیں کہ جن کے آنے کے بعد فوراً قیامت قائم ہو جائے گی، ان کا تذکرہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا۔ ان بڑی نشانیوں میں کچھ نشانیاں جو احادیث کے اندر بتائی گئی ہیں، ان میں سب سے پہلی نشانی ہے امام مہدی کا آنا۔ نمبر 1، امام مہدی کا آنا۔ اب سب سے پہلے آپ لکھ لیں کہ امام مہدی کون ہوں گے؟ تو امام مہدی وہ ہوں گے جو قیامت کے قریب دنیا کے اندر مبعوث کیے جائیں گے، دنیا میں بھیجے جائیں گے، ظلم کا خاتمہ کریں گے، چاروں طرف عدل اور انصاف قائم کریں گے۔ امام مہدی وہ ہیں جو قیامت کے قریب بھیجے جائیں گے، ظلم کا خاتمہ کریں گے، عدل اور انصاف قائم کریں گے، حضرت حسن کے خاندان سے ہوں گے، نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ حضرت حسن کی جو نسلیں چل رہی ہیں ان نسلوں میں ہوں گے، نام محمد بن عبداللہ ہوگا، بہت خوبصورت اور چوڑی پیشانی والے ہوں گے، یعنی ان کی پیشانی بہت بڑی ہوگی، چوڑی، جیسے خوبصورت چہرے کی جو علامت ہوتی ہے نا کہ پیشانی الگ نظر آئے، ویسے ہوں گے۔ تو امام مہدی کون ہوں گے؟ امام مہدی قیامت کے قریب بھیجے جائیں گے، ظلم کا خاتمہ کریں گے، عدل قائم کریں گے، حضرت حسن کی نسل سے ہوں گے، ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ محمد بن عبداللہ سیم اللہ کے نبی والا نام ہوگا ان کا۔ خوبصورت ہوں گے، چوڑی پیشانی والے ہوں گے۔ یہ ان کے بارے میں الگ الگ احادیث کے اندر جو ان کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، جو ان کی علامتیں بتائی گئی ہیں، اس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا، کیونکہ کئی آج ہمارے دور کے اندر ابھی بھی اور اب سے پہلے بھی کئی جھوٹے مہدی کے دعوے دار آ چکے ہیں اور آج تک آ رہے ہیں۔ ابھی بھی ایک شکیل بن حنیف نام کا آدمی ہے اورنگ آباد کا، جو دعویٰ کرتا پھرتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں۔ تو امام مہدی کون ہوں گے؟ اس لیے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ چیزیں آپ کو بتا رہیں گی تو آپ پہچان پائیں گے کہ امام مہدی کون۔ تو امام مہدی وہ سب سے پہلے تو وہ نسل سے ہوں گے حضرت حسن کی، نام محمد بن عبداللہ ہوگا، عربی ہوں گے، اس کے بعد خوبصورت ہوں گے، چہرے کی علامت بتائی گئی ہے، دنیا میں جب ظلم بہت زیادہ بڑھ جائے گا تب آئیں گے اور عدل قائم کریں گے، تاکہ آپ ان کو پہچان سکیں، تاکہ آپ ان کی پہچان یاد رکھ سکیں۔ اب اس سلسلے کے اندر آپ دلیل لکھ لیں کہ وہ آئیں گے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو دلیل جامع الصغیر حدیث کی کتاب ہے، اس کی روایت نمبر 5810، اللہ کے نبی کا ارشاد، لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهلی یواتی اسمہ اسمی۔ قیامت تب تک نہیں آئے گی یا دنیا تب تک نہیں جائے گی جب تک کہ یہاں پر ایک عربی کی حکومت نہ آ جائے، ایک ایسا انسان جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور سیم میرے نام جیسا اس کا نام ہوگا۔ دنیا تب تک نہ جائے گی، قیامت تب تک نہ آئے گی جب تک کہ عرب کا ایک آدمی اس پر حکومت نہ کرے دنیا پر، وہ میرے اہل بیت میں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، وہ زمین کو عدل سے ویسے بھر دے گا جیسے وہ ظلم سے بھری ہوگی، یعنی ظلم جتنا بھی عام ہوگا وہ اسے ختم کر کے عدل قائم کر دیں گے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک ایک عربی دنیا پر حکومت نہ کرے، وہ میرے اہل بیت میں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، وہ زمین کو عدل سے ویسے بھر دے گا جیسے وہ ظلم سے بھری ہوئی ہے۔ پہلی دلیل
دوسری دلیل اسی جامع الصغیر کی اگلی روایت 5811 نمبر کی روایت 5811، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، مہدی میری نسل میں سے ہوں گے، فاطمہ کی اولادوں میں سے ہوں گے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہیں فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے یا زہرا کہا جاتا ہے، ان کی نسل سے ہوں گے، فاطمہ کی نسل سے ہوں گے، یعنی میرے خاندان میں سے ہوں گے۔ اور خاندان میں بھئی آپ کے تو بچے ہیں بچیاں، تو کون سے خاندان میں سے؟ تو آپ نے کہا فاطمہ کی نسل میں سے ہوں گے، اور حسین کی نسل میں سے نہیں بلکہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے ہوں گے۔ الجامع الصغیر کی یہ روایت ہے۔ اب مہدی کے بارے میں الگ الگ لوگوں کے الگ الگ عقیدے ہیں، ان کو بھی آپ لکھ لیں، یاد رکھ لیں، تاکہ باتیں آپ کے ذہن میں اور زیادہ کلیئر ہو جائیں انشاءاللہ۔ امام مہدی کے بارے میں عقیدے، ایک ہیڈنگ بنا لیجئے، امام مہدی کے بارے میں عقیدے۔ تو سب سے پہلا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، مہدی ایک عادل اور دیندار امام ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین نے ظلم کے خاتمے کے لیے بھیجا ہوگا اور وہ دین کو قائم کریں گے۔ سب سے پہلے سنت والجماعت کا عقیدہ، مہدی ایک عادل اور دیندار امام ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین نے بھیجا ہوگا، وہ دنیا میں دین قائم کریں گے اور ظلم کا خاتمہ کریں گے۔ پہلی چیز یہ پتا چلی جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ دوسرا ایک گروہ ایسا ہے جو امام مہدی کے منکر ہیں، یعنی مانتے ہی نہیں کہ امام مہدی آئیں گے۔ دوسرا گروہ وہ جو امام مہدی کے آنے کے منکر ہوں گے، یعنی پہلا جو میں نے بتایا کہ امام مہدی کے بارے میں لوگوں کے الگ الگ عقیدے ہیں۔ پہلا عقیدہ اہل سنت والجماعت، جو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں الحمدللہ اہل سنت والجماعت، ان کا عقیدہ یہ کہ ایک امام مہدی ایک عادل اور دیندار امام ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھیجے گا، وہ ظلم کا خاتمہ کریں گے، عدل قائم کریں گے اور دین کو قائم کریں گے۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا امام مہدی کے بارے میں۔ اب اس کے بعد دوسرا گروہ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی نہیں آئیں گے، مطلب امام مہدی کا وہ انکار کرتے ہیں۔ دوسرا گروہ وہ جو امام مہدی کے منکر ہیں، انہیں نہیں مانتے کہ وہ آئیں گے ہی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ساری حدیثیں جھوٹی ہے، جبکہ اس سلسلے کے اندر ڈھیروں روایتیں موجود ہیں۔ تیسرا گروہ ہے شیعہ کا، شیعہ لوگوں کا، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے 12ویں امام جن کا نام محمد بن حسن ہے اور وہ حسین بن علی کے خاندان سے ہیں، وہ امام مہدی ہیں جو ایک غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں اور قیامت کے قریب باہر نکلیں گے۔ شیعوں کا عقیدہ اس سلسلے کے اندر کیا ہے کہ وہ ان کے 12ویں امام ہیں جن کا نام محمد بن حسن ہے، وہ حسین بن علی کے خاندان سے ہیں، ایک غار میں چھپے ہوئے ہیں اور قیامت کے قریب باہر نکلیں گے۔ مطلب وہ ہمیشہ سے زندگی والے ہو گئے، تب سے زندہ ہیں، ابھی بھی زندہ اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ایک غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں، پناہ لیے ہوئے ہیں اور وہاں سے نکلیں گے۔ تو یہ ان کا عقیدہ، یعنی امام مہدی کے سلسلے کے اندر امت جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے وہ 3 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک اہل سنت والجماعت کا عقیدہ میں نے آپ کو بتایا، دوسرا وہ گروہ جو منکر ہے، مانتے ہی نہیں امام مہدی کو، تیسرے شیعہ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے 12ویں امام ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا نا، اثنا عشری بولتے ہیں شیعوں میں ایک گروہ جس کو اثنا عشری بولتے ہیں۔ اثنا عشری کا مطلب 12 امام، اثنا عشرہ مطلب ہوتا ہے 12، وہ 12 اماموں کو مانتے ہیں، یعنی پہلے حضرت علی تھے، ان کے بعد حضرت حسین ہوئے، ان کے بعد یہ وہ، ایسے کر کے وہ اماموں کا پورا سلسلہ مانتے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہمارے 12ویں امام ہیں جن کا نام محمد بن حسن ہے، وہ حسین بن علی کے خاندان سے ہیں، وہ ایک غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں اور قیامت کے قریب باہر آئیں گے، جو بالکل ناجائز ہے، غلط عقیدہ ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اب
اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ امام مہدی کب آئیں گے؟ امام مہدی کب آئیں گے؟ تو امام مہدی قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے آئیں گے۔ امام مہدی قیامت کے قریب، امام مہدی قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ کے پہلے اس دنیا کے اندر آئیں گے۔ کوئی اسپیشل یعنی فکس وقت نہیں ہے اس سن میں، اس ہجری میں، ایسا بس ایک وقت جو بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ کے پہلے امام مہدی آئیں گے، اور ان کے بعد کی جتنی بھی علامتیں ہیں نا، بڑی بڑی علامتیں، وہ میں آپ کو لائن سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں دقت نہ آئے۔ پہلے یہ، پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ، انشاءاللہ لائن وائز بتا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے امام مہدی کا نزول ہوگا، اور ان کے بعد کے وقت کے اندر حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے۔ ان کے پہلے بھی کچھ معاملات ہوں گے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگلے پوائنٹ کے اندر انشاءاللہ۔ تو امام مہدی کب آئیں گے اگر پوچھے تو آپ بتائیے گا کہ حضرت عیسیٰ کے نزول کے پہلے امام مہدی اس دنیا کے اندر آئیں گے۔ اب اس کے بعد قیامت کی بڑی بڑی علامتیں ہم لوگ جان رہے ہیں، علامت کبریٰ ہم لوگ جان رہے ہیں۔ تو امام مہدی کے بعد ترتیب سے کچھ علامتیں بتائی گئی ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ پوائنٹ کے، مطلب نمبر 1 نمبر 2، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں، پھر ان کی شارٹ میں ڈیٹیل بھی جتنی ہو سکے گی، مطلب مختصر انداز میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ پہلے آپ وہ روایت رکھ لیں تاکہ آپ کو ذہن میں رہے کہ آگے کیا کیا بات آنے والی ہے۔ تو قیامت کی بڑی بڑی علامتیں کون سی ہیں؟ ہیڈنگ بنا لیجئے، قیامت کی بڑی بڑی علامتیں کون سی ہیں؟ تو علامت کبریٰ میں پہلا آپ نے لکھ لیا امام مہدی، اس کے بعد صحیح مسلم کی روایت لکھ لیجئے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2901، صحیح مسلم 2901۔ قیامت کی بڑی نشانیاں اس حدیث کے اندر جو بتائی گئی ہیں وہ ہے، پہلی تو میں نے آپ کو بتا دی امام مہدی، اس کے بعد دخان، عربی میں ورڈ لکھ لیجئے دخان، اس کی ڈیٹیل میں آگے آپ کو بتا دوں گا۔ دخان، دال خا الف نون دخان۔ نمبر 3 دجال۔ نمبر 4 دابۃ الارض، میں اس کے بارے میں آگے بتا دوں گا، ایک جانور نکلے گا، دابہ جسے کہا جاتا ہے، دابۃ الارض۔ پھر اس کے بعد مغرب سے سورج کا نکلنا، یعنی الٹی طرف سے نکلے گا سورج۔ حضرت عیسیٰ کا آنا، یاجوج ماجوج کا آنا، تین بار دھسایا جائے گا، یعنی 3 بار زمین میں زلزلہ آئے گا، ایک بار مشرق میں، ایک بار مغرب میں، اور ایک بار عرب میں۔ لکھ لیں 3 بار دھسایا جانا یا زلزلہ آنا، ایک مشرق کی سمت میں، ایک مغرب کی سمت میں، اور ایک عرب کے اندر۔ شہروں کے نام نہیں بتائے گئے پر 3 بار زلزلہ آئے گا یا دھسائے جائیں گے لوگ، مشرق، مغرب اور عرب۔ اس کے بعد یمن میں ایک آگ لگے گی، بہت بڑی آگ نکلے گی یمن سے، یمن سے بہت بڑی آگ نکلے گی، 9 نمبر ہے یہ، جو مسلمانوں کو یا لوگوں کو میدان محشر تک لے جائے گی، یعنی آگ جو ہے وہ میدان محشر تک لے جائے گی۔ یہ بڑی بڑی نشانیاں جو قرآن و حدیث کے اندر بتائی گئی ہے، اس کا ذکر آپ کے سامنے آگے انشاءاللہ کنٹینیو آئے گا، جس میں پہلا ذکر میں نے امام مہدی کا کر دیا۔ اب نمبر 2 لکھ لیجئے آپ، دخان۔ نمبر 2 دخان، دھواں، دخان کہا جاتا ہے دھوئیں کو، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے پوری ایک سورت کا نام رکھ دیا، سورہ دخان، آیت نمبر 10 اور 11۔ سورہ دخان آیت نمبر 10 اور 11، جس میں ارشاد فرمایا فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، کہ تم لوگ اس دن کی تیاری کرو یا انتظار کرو جس دن آسمان دھواں دھواں ہو جائے گا، یعنی پورے آسمان سے ایک دھواں نکلے گا جو ساری زمین کے اوپر پھیل جائے گا، ساری دنیا میں دھواں ہی دھواں ہو جائے گا، ہر انسان کو ڈھانک لے گا، اور یہ بڑا عذاب ہے، ہر انسان کو ڈھانک لے گا۔ آسمان سے ایک دھواں نکلے گا
جو ہر چیز کو ڈھانک لے گا، زمین کو، زمین کی ہر چیز کو، مخلوقات کو، جتنی چیزیں سب کے اندر وہ دھواں چلا جائے گا، ہر چیز کو وہ دھواں ڈھک لے گا، یعنی کچھ بھی نظر نہیں آئے گا اس کے بعد. یہ قیامت کی نشانی ہے، جسے دیکھ کر چاروں طرف خوف کا عالم ہو جائے گا، ڈر کا عالم ہو جائے گا، لوگ خوف و ہراس کے اندر آ جائیں گے. یہ ایک ایسی علامت ہے جو اب تک ظاہر نہیں ہوئی پر ظاہر ہوگی قیامت کے پہلے، جسے عربی کے اندر دخان کہا جاتا ہے، کہ آسمان سے ایک دھواں نکلے گا جو ہر چیز کو ڈھانک لے گا، چاروں طرف دھواں ہی دھواں ہو جائے گا. اور اس کے بعد جب اگلی علامتیں چلیں گی تب قیامت قائم ہوگی. تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ آسمان سے ایک دھواں نکلے گا. میں سمجھتا ہوں بات سمجھ میں آ رہی نا، اس سے تو نہیں کنفیوز ہو رہے ہیں آپ لوگ یا سمجھ نہیں پا رہے ہیں؟ ویسے تو کوشش کر رہا ہوں کہ آسان انداز میں، آسان ترجمے کے ساتھ میں بات رکھ رہا ہوں. پھر بھی کچھ رہے سوال تو آپ اینڈ میں کر سکتے ہیں انشاءاللہ. دخان. نمبر 3 دجال. نمبر 3 جو قیامت کی بڑی علامتیں ہیں، دجال. میں ان چیزوں کی بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں دے رہا ہوں کیونکہ بہت زیادہ ڈیٹیل رکھوں گا تو آپ کنفیوز ہو جاؤ گے، یاد رکھنا مشکل ہو جائے گا، پوائنٹس یاد نہیں رہتے ذہن میں. تو میں اتنا چاہ رہا ہوں کہ کم سے کم موٹی موٹی باتیں آپ کے ذہن کے اندر رہ جائیں انشاءاللہ. اس کے بعد نمبر 3 دجال. یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑی نشانی ہے قیامت کی، سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑی نشانی دجال، جسے اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑی مخلوق بنایا ہے. یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے بڑی مخلوق اللہ رب العالمین نے کوئی اور نہیں بنائی، سب سے بڑی مخلوق ہے. آگے اس کا ذکر میں کروں گا، ابھی یہ پوائنٹ نہ بھی لکھیں تو چلے گا، صرف اتنا لکھیں آپ کہ اس سے بڑا فتنہ اور اس سے بڑی نشانی قیامت کے پہلے کچھ نہ ہوگی. ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، دجال کے فتنوں سے ڈرایا، دجال کے بارے میں بتایا، دجال کیا، کیوں، کہاں، کیسے. اس سلسلے کے اندر بہت زیادہ ذکر آپ کو ملے گا، دجال کے بارے میں بہت زیادہ ذکر ملے گا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے بارے میں بتایا، اپنی امت کو دجال سے ڈرایا. اس چیز کا تذکرہ کئی کتابوں کے اندر موجود ہے. اب اس کے بعد دجال کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں، سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا. اس کی ایک دلیل آپ لکھ لیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 2933. صحیح مسلم حدیث نمبر 2933 کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی نبی آئے انہوں نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، دجال کے بارے میں بتایا. اب اس کے اندر بھی ہم کچھ پوائنٹس لکھیں گے جیسے ہم ہر بات کے اندر لکھتے ہیں دجال والے پوائنٹ میں بھی. تو سب سے پہلا پوائنٹ، دجال کو مسیح دجال کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا نا، مسیح دجال کیوں کہا جاتا ہے؟ مسیح، اس کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے دجال کو؟ تو مسحا یمسحو مطلب ہوتا ہے مٹانا، مسحا یمسحو مطلب ہوتا ہے مٹانا. اب چونکہ مسیح دجال کی ایک آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، یعنی ایک آنکھ ہوگی پر رائٹ سائڈ اس کی آنکھ نہیں ہوگی، چمڑی ہوگی، بالکل نارمل جیسے فیس ہوتا ہے نا ویسا فیس نظر آئے گا. کانا دجال بولتے ہیں نا ہم، کانا دجال ہوگا. تو اس کی الٹی آنکھ تو ہوگی، سیدھی آنکھ نہیں ہوگی، سیدھی آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، اس لیے اسے مسیح دجال کہا جاتا ہے. مسیح دجال کہا جاتا ہے. مسیح مطلب مٹنے سے ہے، مٹا ہوا. پر یہاں پر ایک چیز آپ اور لکھ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہا جاتا ہے. اس کا مطلب پھر کیا ہوا؟ ان کو مسیح کیوں بولتے؟ تو مسیح دجال سے مراد ہے مسحا، مٹانے والا. مسیح مطلب مٹانے والا یا مٹا ہوا. تو چونکہ اس کے چہرے پر ایک آنکھ مٹی ہوئی ہوگی اس لیے اسے مسیح کہا جاتا ہے. پر حضرت عیسیٰ کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے
کیونکہ وہ مسیح مطلب ہوتا ہے چھونا. مسحا یمسحو چھونے کو بھی مسیح بولتے ہیں. تو وہ چھو کر مردے کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے، اس لیے انہیں مسیح کہا جاتا ہے. یعنی فرق آپ کو یاد رہنا چاہیے. کبھی آپ سے کوئی کہہ لے کہ تم دجال کو بھی مسیح بولتے ہو، حضرت عیسیٰ کو بھی مسیح بولتے ہو، تو آپ معنی بتا پاؤ، کیونکہ عربی کے اندر ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. تو مسیح دجال کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی ایک آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، اور حضرت عیسیٰ کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ چھو کر مردے کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے، اس لیے انہیں مسیح کہا جاتا تھا. تو مسیح مطلب مٹا ہوا اور مسیح مطلب چھونا، دونوں میننگ ہوتے ہیں مسیح کے. یاد رکھیے گا یہ بات، نہیں تو کوئی آپ کے سامنے بات کرے تو آپ کنفیوز نہ ہو جائیں. اب مسیح دجال کے بارے میں کچھ صفات بتائی گئی ہیں. مسیح دجال کے بارے میں کچھ صفات بتائی گئی ہیں، کچھ خاصیتیں بتائی گئی ہیں جو اس کی پہچان ہے. اس کی پہچان کیا ہے بھئی؟ مسیح دجال کی پہچان کیا ہے؟ مسیح دجال کب آئے گا؟ کیا پہچان ہے اس کی؟ پہچان کب آئے گا وہ آگے بتاؤں گا. مسیح دجال کی پہچان کیا ہے؟ تو اس کی سب سے پہلی پہچان یہ ہے کہ اس سے بڑی مخلوق اللہ رب العالمین نے کوئی نہیں بنائی. سب سے بڑی مخلوق، اس کی پہچان ہی یہ ہے کہ بہت بڑا ہوگا وہ. اتنی بڑی مخلوق اللہ رب العالمین نے دوسری نہیں بنائی ہے. سب سے بڑا، سب سے بڑی مخلوق. دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 2946. 2946 سب سے پہلی پہچان کہ مسیح دجال سب سے بڑا ہوگا، اس سے بڑی مخلوق اللہ نے دوسری نہیں بنائی. دوسری صفت، اس کے آنے سے پہلے 3 سال سوکھا پڑ جائے گا، پانی کی کمی ہو جائے گی، سوکھا پڑ جائے گا. دلیل صحیح الجامع حدیث نمبر 7752. مسیح دجال کی میں پہچان بتا رہا ہوں، تو پہلی پہچان اس سے بڑی کوئی مخلوق ہی نہیں ہے. دوسری چیز، اس کے آنے سے 3 سال پہلے سوکھا پڑ جائے گا. دلیل صحیح الجامع حدیث نمبر 7752 کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے آنے کے پہلے 3 سال سوکھا پڑ جائے گا. نمبر 3، وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا. وہ کیا بولے گا لوگوں کو؟ کہ میں تمہارا رب ہوں. ربوبیت کا دعویٰ کرے گا، الوہیت کا دعویٰ کرے گا، اللہ ہونے کا دعویٰ کرے گا. یہ اس کی پہچان رہے گی. نمبر 4، وہ کانا ہوگا، یعنی سیدھی سائیڈ آنکھ نہیں ہوگی، الٹی سائیڈ اس کی آنکھ ہوگی. اور روایتیں میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں کہ اگر آپ زیادہ ڈیٹیل چاہیں تو حدیثیں آپ خود پڑھ سکتے ہیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 2247 کہ دجال کی پہچان کیا ہوگی؟ تو دجال کی پہچان نمبر 4 یہ ہوگی کہ وہ کانا ہوگا، ایک سائیڈ آنکھ ہوگی، ایک سائیڈ آنکھ نہیں ہوگی. نمبر 5، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، پر صرف مومنوں کو نظر آئے گا. یعنی منافق جو ہوں گے، جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوگا، انہیں نظر نہیں آئے گا، پر مومنوں کے اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا دکھے گا. کاف الف فا را، کافر لکھا ہوا دکھے گا. یہ ایک بڑی پہچان ہے اس کی کہ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا. اور اس کی اسی پہچان سے یا اسی علامت سے لوگ اسے جانیں گے اور پہچانیں گے کہ یہ جو ہے یہ کافر ہے. یعنی کافر اگر اس کے اوپر لکھا ہوا ہے تو یہ کون ہے؟ یہ دجال ہے. مطلب ہمیں اس پر ایمان نہیں رکھنا ہے، ہمیں اس کی بات کو نہیں ماننا ہے، ہمیں اس کی بات کو قبول نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس کی بات اگر ہم قبول کریں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہو جائے گا. اور یہ ذکر صحیح مسلم حدیث نمبر 2933 پر موجود ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2933 پر یہ ذکر موجود ہے کہ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا. اس کے بعد نمبر 6 اس کی 6ٹھی پہچان، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ آیا اب رہے گا دنیا میں تو اولاد بھی ہوگی، نسل بھی چلے گی، ایسا نہیں. وہ اکیلا ہی ہوگا دجال، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی. صحیح مسلم حدیث نمبر 2243 کہ وہ عقیم ہوگا
اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی. دجال جو ہے وہ عقیم ہوگا, اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی. یہ بھی صحیح مسلم 2243 روایت نمبر ہے. نمبر 7, مکہ اور مدینہ کے علاوہ وہ دنیا کی ہر جگہ جائے گا, مطلب وہ بہت تیز رفتار ہوگا, بہت تیز رفتار. مکہ مدینہ کے علاوہ وہ پوری دنیا کا چکر لگا لے گا. کوئی گاؤں, کوئی دیہات, کوئی کھیڑا, کوئی جگہ ایسی باقی نہیں بچے گی جہاں وہ نہ جائے. تو اس کی 7ویں پہچان یہ کہ بہت تیز رفتار ہوگا. مکہ مدینہ کے علاوہ وہ ہر جگہ داخل ہوگا, بس مکہ مدینہ میں انٹری نہیں کر پائے گا وہ, باقی ہر جگہ جائے گا. یہ مکہ مدینہ کی خاصیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے مکہ اور مدینہ کی باؤنڈریز پر فرشتوں کو لگا رکھا ہے. وہ آنا بھی چاہے گا پر آ نہیں پائے گا, وہ انٹری کرنا چاہے گا پر فرشتے اس کو کرنے نہیں دیں گے, کوڑے مار کر باہر کر دیں گے. جامع الصغیر حدیث نمبر 5309. جامع الصغیر حدیث نمبر 5309. بہت تیز رفتار ہوگا, مکہ اور مدینہ کے علاوہ ہر جگہ وہ داخل ہوگا. نمبر 8, وہ اپنے ساتھ جنت اور جہنم کا منظر بنا کر گھومے گا. یعنی ایک طریقے سے ایک گارڈن, نہریں ایسا, اور ایک کے اندر آگ نظر آئے گی, اپنا بنایا ہوا ایک جنت جہنم بھی لے کر گھومے گا. اس پر جو ایمان لائے گا اسے وہ جنت بتائے گا, اور جو ایمان نہیں لائے گا اسے جہنم بتائے گا. پر اس کے جنت کو جو قبول کرے گا وہ جہنم میں جائے گا, اور اس کے جہنم کو جو قبول کرے گا وہ جنت میں جائے گا. جو پہچان جائے گا کہ ایک کافر ہے, وہ اپنے ساتھ جنت اور جہنم کا منظر, یعنی ہم اسے مطلب ڈائریکٹلی وہ جنت تو نہیں کہہ سکتے جو اللہ کی جنت ہے, پر جنت جیسی نعمتیں لے کر گھومے گا کہ دیکھو اس میں تو نہریں ہیں, اس میں گارڈن ہے, اس میں یہ ہے وہ ہے. جو اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی جنت میں جائیں گے وہ اللہ کے جہنم میں چلے جائیں گے. اور جو اس کے جہنم جو وہ دکھائے گا, آگ وغیرہ جو چیزیں دکھائے گا, جو اس میں جائیں گے مطلب اللہ پر ایمان رکھیں گے, وہ اللہ کی جنت میں چلے جائیں گے. یہ پوائنٹ تھوڑا کنفیوزنگ ہو تو میں ایک بار اور کلیئر کر دوں کہ وہ جنت اور جہنم کا منظر لے کر گھومے گا, گارڈن, باغات دکھائے گا کہ دیکھو میں اللہ ہوں, مجھ پر ایمان لے آؤ تو یہ جنت مل جائے گی. اب جو اس جنت کے اندر جائے گا گویا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کر لی, جہنمی ہو جائے گا. پر اپنے ساتھ وہ آگ بھی لے کر گھومے گا, جہنم کا منظر بھی لے کر گھومے گا. جو اس کے جہنم میں جائیں گے مطلب اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائیں گے, اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے, اس کے جہنم کا مطلب اللہ کی جنت میں چلے جائیں گے. یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2934 پر روایت موجود ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2934. اب یہ بڑا ٹیپیکل مسئلے ہیں جو آگے آپ کے سامنے آ رہے ہیں نا, وہ باتیں جو ہیں اس میں ڈیٹیلز بہت زیادہ رہیں گی. صحیح مسلم حدیث نمبر 2934 پر یہ روایت موجود ہے, اس کا ذکر موجود ہے. نمبر 9, شیطان اس کی مدد کریں گے. اس کی پہچان یہ ہوگی کہ شیطان اس کی مدد کریں گے, شیطان اس کی مدد کریں گے. جامع الصغیر حدیث نمبر 7752. جامع الصغیر روایت نمبر 7752 کہ کیا کرے گا وہ, جو انسان اس پر ایمان نہیں لائے گا اس کو بولے گا تیرے ماں باپ کو زندہ کر کے دکھاؤں. وہ شیطان کو آرڈر دے گا, شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں آئیں گے. اب اگر ایمان کمزور ہوگا تو آدمی اس پر ایمان لے آئے گا, کیونکہ شیطان اس کی ہیلپ کریں گے. جو شکل بولے گا اس شکل میں آ جائیں گے شیطان, کسی کے بھی باپ بن جائیں گے, کسی کی بھی ماں بن جائیں گے. اور اس کا ذکر الجامع الصغیر حدیث نمبر 7752 کے اندر موجود ہے. یعنی اس پوائنٹس کا مطلب, اگر یہ والا جو لاسٹ پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا پوائنٹ نمبر 9, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ شیطان ہیلپ کرے گا, کیونکہ شیطان کا تو مقصد ہی ہے نا لوگوں کو دین سے دور کرنا, اللہ سے دور کرنا. تو اب جیسے دجال آیا, دجال آ کر بولے گا میں تمہارا رب ہوں, میں تمہارا خالق مالک ہوں, یہ میری جنت, یہ میری جہنم, مجھ پر ایمان لاؤ. تو مومن تو ایمان نہیں لائے گا, پر جو زیادہ بولیں گے کہ نہیں صاحب ہم ایمان نہیں لا رہے ہیں, تو بولے اچھا تو مجھے اللہ نہیں مان رہا ہے, تجھے دکھاؤں کچھ. کہے گا کیا دکھا سکتے ہو؟ کہا تیرے اما ابا کا انتقال ہو گیا ہے نا, میں زندہ کر سکتا ہوں ان کو. تو زندہ کیسے کرے گا؟ شیطان کو بولے گا اس کے باپ کی شکل میں آ, اس کی ماں کی شکل میں آ. اب جیسے وہ ماں باپ کو اپنے سامنے دیکھے گا, اگر ایمان اندر میں نہیں ہوگا تو کیا بولے گا, ارے ہاں یہ تو اللہ ہے, اور اس پر ایمان لے آئے گا. تو اس چیز کا ذکر شریعت مطہرہ نے الجامع الصغیر حدیث نمبر 7752 کے اندر کیا ہے کہ دجال کے پاس کیا کیا چیزیں ہوں گی, اور اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا.
اس کے بعد پوائنٹ نمبر 10 یہ رہے گا کہ اس کو اللہ تعالیٰ یہ طاقت دے گا کہ وہ آسمان سے پانی برسا دے گا، زمین سے کھیتی اگا دے گا، زمین سے کھجانے نکال دے گا، اور سارے جانور اس کے پیچھے چلنے لگیں گے. یعنی اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوگی کہ آسمان سے کہے گا برس تو پانی برسنے لگ جائے گا، زمین سے کہے گا کھیتی اگ تو اگنے لگ جائے گی، زمین سے کہے گا خزانے نکال تو سارے خزانے باہر آ جائیں گے، اور جتنے جانور ہیں وہ اس کے پیچھے چلنے لگ جائیں گے اگر وہ بول دے گا تو. یعنی اللہ رب العالمین نے پوائنٹ نمبر 10 اسے اتنی طاقت دی ہوگی کہ آسمان اس کے بولنے پر پانی برسا دے، زمین کھیتی اگا دے، خزانے نکل جائیں زمین کے، اور جانور اس کے آگے پیچھے چلنے لگ جائیں گے اگر وہ حکم دے دے گا. دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 2937. صحیح مسلم حدیث نمبر 2937 کے اندر یہ ذکر موجود ہے، اس کی 10ویں خاصیت موجود ہے کہ وہ اتنی طاقت رکھے گا، اللہ رب العالمین نے اسے اتنی طاقت دی ہوگی کہ آسمان کو بولے تو پانی برس جائے، زمین کو بولے تو جھاڑ اگ جائیں، چوپائیں آگے پیچھے چلیں اور خزانے باہر آ جائیں. سوچئے، مطلب امیجن کیجئے اللہ نے کیا اس کو پاور دیا ہوگا، اور کیوں اللہ کے نبی نے بار بار ڈرایا دجال دجال دجال، بچانا اپنے آپ کو، ایمان رکھنا اللہ پر، یہ سب دیکھ کر اس کے پیچھے مت جانا کہ اس کے بعد یہ طاقت ہے، اسی لیے کیونکہ وہ بڑا پاورفل ہوگا. اللہ رب العالمین نے اسے بڑی طاقت سے نواز رکھا ہوگا. تو یہ کچھ نشانیاں اس کی جو الگ الگ احادیث کے اندر مجھے ملی، اور میں نے جمع کر کے آپ کے سامنے رکھا تاکہ آپ کے ذہن میں بات آ جائے کہ دجال کی خاصیت کیا ہوگی، دجال کیسا نظر آئے گا، شیاطین اس کی کیسے مدد کریں گے. اب اگلا پوائنٹ، کہاں سے نکلے گا، یعنی دجال کہاں سے نکلے گا، دجال کے نکلنے کی جگہ کیا ہوگی. تو دجال عراق اور شام کے بیچ میں ایک جگہ ہے خراسان، وہاں سے نکلے گا. عراق اور ملک شام کے بیچ میں ایک جگہ ہے خراسان، وہاں سے دجال نکلے گا. مطلب وہاں سے وہ دنیا کے اندر آنا جانا شروع کرے گا. سٹارٹنگ پوائنٹ وہی ہوگا اس کا، جس کا ذکر سلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 1591 کے اندر موجود ہے. السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 1591. اس علاقے سے وہ نکلے گا اور اس کے بعد پوری دنیا کے اندر جائے گا، ہر جگہ جائے گا. مدینہ اترنے لگے گا نا، کوڑے مار کر شیطان بھگا دیں گے. مکہ جائے گا، کوڑے مار کر بھگا دیا جائے گا. باقی اس کے علاوہ تو وہ ہر جگہ جائے گا، ہر جگہ فتنے پھیلائے گا، ہر جگہ لوگوں کو پریشان کرے گا. اگلا پوائنٹ، وہ دنیا میں کب تک رہے گا، وہ دنیا میں کب تک رہے گا. تو دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 2137. فرشتے، میں نے شاید بولنے میں ہو سکتا ہے مجھ سے کنفیوژن ہو گیا ہو، میں نے کہا شاید جملہ سبقت نسانی میں نکل گیا ہوگا. تو جب وہ مکہ اور مدینہ کے اندر جائے گا، مکہ اور مدینہ میں انٹری کرنے جائے گا، تو وہاں پر فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں کہ وہ ابلیس کو اس کو یعنی دجال کو آنے نہیں دیں گے. جب وہ انٹری کرنا چاہے گا تو کوڑے مار کر اس کو وہاں سے بھگا دیا جائے گا، اور اس عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے. اب اس کے بعد وہ دنیا میں کب تک رہے گا. صحیح مسلم حدیث نمبر 2137. وہ 40 دن تک دنیا کے اندر رہے گا، 40 دن تک دنیا کے اندر رہے گا. حدیث کے الفاظ میں بتا رہا ہوں، وہ 40 دن تک دنیا میں رہے گا، پر اس کے 40 دن میں پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور اس کے بعد والے دن نارمل سنگل دن کی طرح ہوں گے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 2137 کہ دجال دنیا کے اندر 40 دن رہے گا. پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا،
اور باقی کے جو 37 ڈیز بچیں گے وہ عام دنوں کی طرح ہوں گے. یہ دنیا میں اس کے رکنے کی مقدار اور مدت بتائی گئی ہے. حدیث نمبر 2137 صحیح مسلم کے اندر. اب اس کے بعد دجال کی پیروی کون لوگ کریں گے؟ یہ سارے پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جیسے چاہیں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، جو آسان زبان آپ چاہیں اس میں لکھ سکتے ہیں. دجال کی پیروی یا فالوور کون لوگ ہوں گے؟ مسند احمد حدیث نمبر 217. سب سے زیادہ دجال کی پیروکار عورتیں اور یہودی رہیں گے. عورتیں اور یہودی سب سے زیادہ دجال کے پیروکار رہیں گے. سب سے زیادہ اس کے پیروکار کون رہیں گے؟ عورتیں اور یہودی. کیونکہ یہودی تو باقاعدہ اس کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ آئے گا اور دنیا کے اندر ہماری حکومت قائم کرے گا. انتظار کرتے ہیں یہ لوگ تو اس کا. اور انہی کے ساتھ یعنی دجال اور یہودی ایک ساتھ لشکر بنائیں گے اور حضرت عیسیٰ ان سے قتال کریں گے. آگے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، پر یہ پوائنٹ میں آپ صرف اتنا لکھ لیں کہ اس کے پیروکار کون لوگ ہوں گے. تو اس کے زیادہ تر پیروکار عورتیں اور یہودی ہوں گے. اس کے بعد ویسے تو میں پیچھے بتا چکا ہوں، پر الگ سے بھی ایک پوائنٹ بنا لیں آپ. دجال کس جگہ نہیں جا پائے گا؟ دجال کس جگہ نہیں جا پائے گا؟ تو دجال مکہ اور مدینہ میں نہیں جا پائے گا. دلیل صحیح الجامع حدیث نمبر 5306. کئی دلیلیں ہیں، آپ چاہیں تو پہلے دلیل نمبر میں آپ کو حدیث نمبر بھی لکھوا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. السلسلۃ الصحیحہ بھی لکھ لیجئے آپ، بعد میں حدیث لکھا دیتا ہوں آپ کو. سلسلۃ الصحیحہ کے اندر بھی روایت موجود ہے، حدیث نمبر 1771. تو مکہ اور مدینہ کے قریب جب یہ جائے گا، آپ پہلے حدیث کا نمبر لکھ لیں پھر بات لکھ لیں جو حدیث کے اندر ہے، کہ یہ مکہ اور مدینہ جائے گا. جیسے ہی اس کے گیٹ جو بنے ہوں گے، مطلب مکہ اور مدینہ کا جو انٹری پوائنٹ ہوگا، وہاں پر جس طرف سے بھی جائے گا اس کو فرشتے کوڑے مار کر بھگا دیں گے. تو یہ کیا کرے گا کہ مکہ اور مدینہ کے باہر رکے گا. خاص طور پر مدینہ کا ذکر ہے کہ مدینہ کے باہر ایک جگہ پر یہ تھوڑا سا رکے گا. تب اللہ تعالی مدینہ کے اندر 3 بار زمین کو ہلائے گا، یعنی جھٹکا آئے گا زمین کے اندر. یہ مکہ اور مدینہ جائے گا، مکہ میں انٹری نہیں ملے گی، کوڑے کھائے گا. مدینہ میں کوڑے کھائے گا. مدینہ کے باہر ایک جگہ رکے گا. تب اللہ رب العالمین زمین کو 3 بار جھٹکے دے گا. تو اس وقت مدینہ میں جتنے منافق ہوں گے وہ سب باہر جائیں گے اور اس کے ساتھ ہو جائیں گے، پر مومن باہر نہیں جائیں گے، یعنی یہ اندر نہیں آ پائے گا. پر جتنے منافق ہیں وہ اس کے پاس چلے جائیں گے اور اس کی پیروی کر لیں گے. حدیث کے اندر ذکر ہے، صحیح الجامع حدیث نمبر 5306 اور السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 1771. میں سمجھ رہا ہوں کہ آج کا جو درس ہے نا بہت مشکل ہے، پوائنٹس بہت زیادہ ہیں، لکھنے میں بھی دقت ہے، آپ کو دقت آ رہی ہوگی، پر چونکہ یہ پوائنٹ ہی ایسا ہے کہ اس کو اگر ہم ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں گے نہیں تو ہمیں دقت آئے گی سمجھنے کے اندر، اس لیے میری مجبوری ہے اسے بیان کرنا. تو صرف اس چیز کو اگر آپ اتنا بھی لکھ لیں کہ مکہ مدینہ جائے گا، وہاں انٹری کرنا چاہے گا، انٹری نہیں کر پائے گا، فرشتے بھگا دیں گے. پھر مدینہ کے باہر ایک جگہ رکے گا، تب اللہ تعالیٰ مدینہ میں 3 جھٹکے دے گا. جتنے منافق ہیں وہ باہر نکل جائیں گے، پر باقی جو لوگ جو اس کو ماننے والے ہیں وہ وہاں پر رک جائیں گے. وہ باہر آئیں گے مطلب منافق، اور اس کی پیروی کر لیں گے. اب اس کے بعد ایک پوائنٹ یہ لکھیے، دجال کے فتنے سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ دجال کے فتنے سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ تو دجال کے فتنے سے بچنے کا ذریعہ ہے سورہ کہف کو پورا پڑھنا یا کم سے کم شروع کی 10 آیتوں کو پڑھنا یا یاد کرنا. سورہ کہف کو یاد کرنا، چاہے پوری چاہے کم سے کم شروع کی 10 آیتیں. اگر کوئی انسان یہ عمل کر لے گا تو رب العالمین اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر دے گا. اللہ ہم سب کو محفوظ کرے. تو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ایک آدمی کو؟ تو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے یا تو پوری سورہ کہف یاد کر لے،
یا کم سے کم شروع کی 10 آیتیں یاد کر لے، یہ اس کی فضیلت ہے، جس کا ذکر صحیح مسلم حدیث نمبر 3937 کے اندر موجود ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3937 اور صحیح الجامع حدیث نمبر 7752، 2 حوالے لکھ لیجیے آپ۔ صحیح الجامع حدیث نمبر 7752، یہ حوالے اس لیے بتاتا ہوں تاکہ بات آپ کو پتا رہے کہ آپ دلیل سے بات کر رہے ہو، بنا دلیل کے بات نہیں کر رہے ہو، آسمانی باتیں نہیں کر رہے ہو۔ اب اس کے بعد دجال کیسے ختم ہوگا؟ بھئی آ تو جائے گا، یہ تو سب اپن نے جان لیا، پر وہ ختم کیسے ہوگا، اس کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ تو دجال کا خاتمہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پر ہوگا، یعنی یہ پہلے میں نے بتایا امام مہدی، پھر دھواں، پھر دجال۔ اب دجال کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے ان دنوں کے اندر، جو 40 دن اس کے ہیں، 1 سال کے برابر پہلا دن، 1 مہینے کے برابر دوسرا دن، 1 ہفتے کے برابر تیسرا دن، اور اس کے بعد کے 37 دن، اس میں کون نازل ہوں گے؟ حضرت، اس کے آخری دنوں میں کون نازل ہوں گے؟ حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے اور اسے قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور اس کے ساتھ 70,000 یہودی رہیں گے، انہیں بھی قتل کیا جائے گا۔ 70,000 یہودی اس کی پیروی کریں گے، انہیں بھی قتل کیا جائے گا۔ اور اس چیز کا ذکر صحیح مسلم حدیث نمبر 2897 کے اندر موجود ہے۔ تو اس کے بعد ہمیں یہ پتا چل گیا کہ دجال اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، بہت بڑی مخلوق ہے، دنیا کے اندر آئے گا، پوری دنیا میں چکر لگائے گا، اس کی صفات میں نے آپ کو بتا دی۔ اب چاہیں تو آپ یہاں پر ایک صرف یعنی شارٹ نوٹ بنا لیجئے گا دجال کے بارے میں، کہ دجال کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، ایسے آپ چاہ کے آپ خود بنا سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، میں صرف بول رہا ہوں، آپ اس کو لکھ لیجئے گا کہ دجال کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ دجال اللہ کی ایک بہت بڑی مخلوق ہے، خراسان سے نکلے گا، یہودی اور عورتیں اس کی پیروی کریں گی، 1 آنکھ نہیں ہوگی، بہت بڑا ہوگا، ساری دنیا کے اندر چکر لگائے گا، اس کے ساتھ جنت جہنم لے کر گھومے گا، جو اس پر ایمان لائیں گے جہنمی ہو جائیں گے، جو اس کا انکار کریں گے وہ جنتی ہو جائیں گے، مکہ مدینہ میں انٹری کرنے جائے گا نہیں کر پائے گا، اور حضرت عیسیٰ اس سے قتل کریں گے۔ ایک شارٹ نوٹ بنا کر آپ لکھ لیجئے گا، بعد میں لکھ لیجئے گا، تاکہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ دجال کے بارے میں آپ نے کیا لکھا ہے یا کیا سمجھا ہے۔ ایک آخری چیز، صرف ایک آخری پوائنٹ، کیا دجال اس وقت دنیا کے اندر موجود ہے؟ کیا دجال اس وقت دنیا کے اندر موجود ہے؟ تو ایک روایت اس سلسلے کے اندر آتی ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت اس سلسلے کے اندر آتی ہے، جس کے اندر ذکر موجود ہے کہ ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام، تقریباً 30 کی ان کی تعداد تھی، 30 صحابہ کرام تھے، وہ کشتی سے سمندری سفر پر کہیں جا رہے تھے۔ اچانک ایک طوفان آیا اور ان کی کشتی راستہ بھٹک گئی۔ 1 مہینے تک یہ لوگ بھٹکتے رہے، انہیں راستہ نہ ملا، یہاں تک کہ چلتے چلتے ان دنوں کے اندر وہ ایک جزیرے تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی کشتی میں نکلے کہیں جانے کے لیے، 30 صحابہ کرام تھے، اب چل رہے تھے، سفر کر رہے تھے، اچانک ایک طوفان آیا اور راستہ بھٹک گئے، بھٹکتے رہے تقریباً 1 مہینے تک سمندر کے اندر، اور اخیر میں ایک جزیرے کے قریب ان کی کشتی جا کر لگ گئی۔ اب اس جزیرے کے اندر جب یہ لوگ اترے اور گئے تو وہاں پر ایک عجیب سا جانور دکھا، بال ہی بال تھے چاروں طرف، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا منہ کس طرف ہے، اس کے پیچھے کا حصہ کس طرف ہے، یعنی پورا بال والا ایک جانور نظر آیا۔ اس جانور کا جب پیچھا کرتے کرتے یہ لوگ جاتے ہیں تو ایک بہت بڑی مخلوق تک پہنچ جاتے ہیں جو دجال تھا، یعنی دجال اس وقت دنیا میں موجود ہے۔
وہاں تک پہنچتے ہیں. اب دجال کے پاس گئے, پوچھا کون ہو تم؟ تو کہا میں مسیح دجال ہوں. بولے تم لوگ کہاں سے ہو؟ بولے ہم عرب کے لوگ ہیں. تو بولے وہ نبی آ گئے کیا جو آنے والے تھے؟ بولے ہاں وہ نبی آ گئے. بولا کہاں ہے؟ مکہ میں ہے مدینہ میں ہے؟ کہا مکہ سے مدینہ چلے گئے. کہا ٹھیک ہے، مطلب میرے نکلنے کا وقت اب قریب آ گیا ہے، اب قریب ہی میں نکلنے والا ہوں، اب میرے دنیا میں آنے کا وقت ہو گیا ہے. اس کو امام مسلم نے حدیث نمبر 2942 کے اندر ذکر کیا. صحیح مسلم حدیث نمبر 2942 کے اندر ذکر کیا. یہ واقعہ ہے، آپ چاہیں تو جیسے لکھ سکتے ہیں. اب چونکہ اس جگہ کی کوئی نشاندہی نہیں کی گئی ہے کہ کون سا جزیرہ تھا، کون سی جگہ تھی، کس طرف وہ جزیرہ پڑتا ہے، مشرق کے سمت میں یا مغرب کی سمت میں. حالانکہ کئی لوگوں نے اس کی بڑی تحقیقات کی ہے. انٹرنیٹ پر آپ دیکھیں گے تو دجال کے سلسلے کے اندر بہت زیادہ لوگوں کی تحقیقات ہے، پر ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے. بس اتنا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس وقت وہ دنیا کے اندر موجود ہے، کیونکہ حدیث سے ثابت ہے. صحابہ کرام نے اس سے پوچھا کون؟ بولے میں مسیح دجال ہوں. کہا ان سے پوچھا تم کون؟ کہا ہم عرب سے آئے. کہا نبی نکل گئے؟ ہاں نکل گئے. کہاں پر ہے؟ بولے مکہ سے مدینہ آ گئے ہیں. بولے ٹھیک ہے میرے نکلنے کا وقت ہو گیا ہے. لمبی حدیث ہے، پر اس کے اندر اتنا ذکر جو میں نے بتانا تھا آپ کو بتا دیا کہ مسیح دجال دنیا کے اندر موجود ہے، پر جب اللہ تعالیٰ اسے حکم دے گا یا اس کے نکلنے کا وقت آئے گا قرب قیامت، تب وہ دنیا کے اندر آئے گا. اور وہ سارے معاملات جو میں نے آپ کو بتائے 1 by 1 جو بھی ہے اس کو جہاں جانا آنا ہے، وہ سارے معاملات دنیا کے اندر اس وقت پر ہوں گے. بتانے کا مقصد یہ کہ دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے. دجال دنیا کے اندر آئے گا، اس کے آنے کے بعد جو معاملات ہوں گے وہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. مقصد یہ تھا اس ٹاپک کو ایک بار میں رکھنے کا، تاکہ باتیں جڑی ہوئی رہیں گی تو سمجھنا آسان رہے گا انشاءاللہ. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آگے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ علامات قیامت ابھی اور بھی باقی ہیں. دابت الارض کا نکلنا، جو میں نے بڑی علامتیں آپ کو بتائی نا حدیث کے اندر ایک ساتھ ہوں گی. دابت الارض کا، پھر سورج کا نکلنا الٹی سمت سے حضرت عیسیٰ کا، یاجوج ماجوج کا دھسایا جانا، آگ کا نکلنا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آگے دروس کے اندر آئیں گی. اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان علامات قیامت کو یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم تمام کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.